وسلم نے فرمایا ویسے اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں. اس میں جو مین کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں نا, ایک کوشش کرے ہر بچہ کہ وہ نماز پڑھے, دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرے, تیسرا روزے رکھے. یہ 3 کام تو مست ہیں آپ نے جو کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو حج ہے نا وہ امیروں کے لیے ہے. جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے نا تو آپ ادا کر لیں گے. اگر آپ نے بغیر پیسوں کے حج کرنا نا تو صبح بغیر کسی مقصد کے اپنے امی ابو کی زیارت کر لیا کریں یا اشراق کے نفل پڑھ لیا کریں, آپ کو حج عمرے کا ثواب مل جائے گا. تو ایسے اپنی لائف گزارنا, باقی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ نے جیسے اپنی لائف گزاری ہے ویسے آپ لوگوں کو گزارنی چاہیے. اب اس میں ڈھیر سارے آپ کے واقعات ہیں لیکن ٹائم بڑا شارٹ ہے. آقا کی شان نرالی ہے. آپ پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تو آپ کی جو والدہ محترمہ تھی تو وہ اپنے گھر میں ہوتی تھی تو ان میں سے اللہ پاک کی طرف سے خوشبو آتی تھی اور وہ پورے عرب میں سما جاتی تھی. تو لوگ کہتے تھے کہ ان میں سے جو خوشبو آتی ہے کیا معاملہ ہے. تو جب گھر والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں چل کے جاتی ہوں نا تو راستے میں جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ پھول بن جاتے ہیں, اور جب شدید دھوپ ہوتی ہے نا وہ بادل بن جاتے ہیں. جب میں پانی لیتی ہوں نا کنویں میں سے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے تھا. پھر یہ تو آپ کی والدہ کا ماجرا ہے. آپ کے جو والد صاحب تھے نا ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, ابھی وہ جوانی میں تھے. وہ جب راستے سے گزر کر جاتے تھے نا تو جو اس وقت کی خواتین تھی نا اس میں ایک بڑی کہہ لیں کہ رائب خاتون تھی جس کے پاس کوئی علم تھا. انہوں نے آپ کا ماتھا مبارک دیکھا نا تو وہ آپ کے پیچھے پڑ گئی, کہتی تھی آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو آپ کہتے تھے نہیں میں نے نہیں شادی کرنی نا. تو وہ کافی انسسٹ کرتی رہی لیکن اللہ پاک نے آپ کا رشتہ کہیں اور رکھا ہوا تھا. پھر آپ کی شادی ہوگی, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی. اس سے پہلے آپ جب دوبارہ پھر نکلے تو وہ پھر آپ کو ملی. اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر آپ تم شادی کرنا چاہو تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو. اللہ کبھی معاف فرمائے. اس خاتون نے کہا نہیں, جو اللہ پاک نے عطا کرنا تو وہ آپ کو عطا ہو گیا, میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. یہ بھی آپ کے آنے کی وجہ سے برکات تھا. آپ شفیع کتنے تھے. ابھی ایک سائنٹسٹ ہے, ابھی 10 سال پہلے ہی نا, وہ مسلمانوں کے بہت عقیس تھا کہ جی یہ ریجٹ بڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ایک عالم دین ان کے پاس اپنے چیک اپ کے لیے گئے تھے تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نا سیرت نبی کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو آپ کو اسلام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. تو انہوں نے سیرت نبی کے اندر ایک سر پہلا واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی ایک مسجد میں, اللہ کبھی شما فرمائے کمیشی ہو سکتی ہے, تو آپ جماعت کروا رہے تھے. جماعت کروا کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے ساتھ چلیں, مجھے نا جلدی کام ہے نا. آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا, آپ جلدی سے مسجد سے نکلے اور تیز تیز چلنا شروع ہو گئے. صحابہ کرام پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. راستے میں آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھ لیا, آپ اچانک کھڑے ہو گئے. آپ نے اس سے پوچھا اے بوڑھیا تو کیوں رو رہی ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نا غلام ہوں ایک عورت کی نا, تو اس نے مجھے 5 جو بھی اس وقت دینار تھے درہم تھے جو بھی تھے وہ دیے تھے کہ تیل لے کر آؤ بازار سے. تو میں وہ لینے کے لیے گئی تھی لیکن راستے میں مجھ سے گر گیا اور وہ یہ زمین جو ہے نا ہضم کر چکی ہے. تو اب میں جاؤں گی تو مجھے ڈانٹے گی اور مجھے مارے گی, تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ سارا ماجرا اس نے سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال آئی تھی یا کوئی صحابی تھے, انہیں فرمایا کہ آپ جلدی سے جائیں. 5 جو دینار تھے اس کا آئل لے کر آئے, وہ تیل لے کر آئے. آپ نے وہ بڑھیا کو دیا اور آپ جانے لگے. بڑھیا پھر رونے لگی. آپ نے کہا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ یار اب نام ہی آپ کا معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اب میں گھر جاؤں گی نا تو وہ ڈانٹتی بھی بہت ہے کیونکہ ٹائم بہت ضائع ہو چکا ہے, کافی دیر ہوگی مجھے یہاں کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کے ساتھ اماں جی چلتا ہوں تو میں آپ کی سفارش کر دوں گا. تو اماں جی کے ساتھ چلے گئے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنا ذاتی کام چھوڑ دیا جس کے لیے آپ بہت ایمرجنسی میں جا رہے تھے. اس بڑھیا کے ساتھ جبکہ وہ غیر مسلم تھی, آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور ان کے گھر چلے گئے. گھر جا کے جیسے دروازہ اوپن ہوا سامنے وہ مالکن تھی, وہ بڑی غصے والی تھی. ابھی وہ بولنا ہی شروع ہوئی تھی کہ کدھر رہتی تھی, کہاں پہ تھی, جیسے جو ڈانٹتی ہیں لڑکیاں ویسے اس نے ڈانٹنا شروع کیا ہوگا. ادھر کیا دیکھتے ہیں بہنیں آپ کی, بیٹا اسلام نے کہہ دیا بہنیں آپ کی. اچھا تو وہ بڑھیا نے جیسے ڈانٹنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بولنا شروع کر دیا کہ ایسے ایسے یہ ماجرا ہوا. آپ بولتے رہے. وہ بڑھیا آپ کو, بڑھیا کی جو مالکن تھی وہ آپ کے چہرے کی زیارت کرتی تھی. جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا اس کے بعد وہ ایمان قبول کر کے گئی. لیکن جو وہ سائنٹسٹ تھا, وہ جو مسلمان ہوا ہے, جو ڈاکٹر تھا, اس نے صرف آپ کی یہ شخصیت چیک کی کہ یار یہ شخص کتنا شفیق ہے.
یعنی وہ شخص نہ اس کے ریلیجن سے بلونگ کرتا ہے نہ اس کے اسلام سے اس کا کوئی لنک ہے، لیکن اس شخص نے اس کی مجبوری دیکھی اور اس کا جو ہے نا پرابلم سارٹ آؤٹ کروا دیا۔ ایسی آپ کی ذات ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی بھی ایسی ذات ہونی چاہیے۔ آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہو نا، اگر آپ کسی کو نہیں بھی جانتے، کسی کو مجبوری میں دیکھتے ہو، کوشش کریں اس کی مجبوری دور کریں۔ باقی جو مین کام کریں لائف میں، غیبت ختم کر دیں، برائی کرنا، جھوٹ بولنا، قسم کھا لیں، آج عہد کر لیں نیکی کے لیے۔ کوئی بھی آپ آج کوشش کریں گے نا، اللہ نے آپ ہاتھ نہ اٹھائے، کہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ جو اللہ میاں نے آپ کے دل بنایا نا، یہاں سینے میں جو دل بنایا ہے، اس میں صرف ایک عہد کرنے کا۔ آج دیکھیں قسم سے ایک سچا کریں نا وعدہ، ایک وعدہ سچا کریں کہ آج چلے کوشش کے لیے کر لیں یار، کہ انشاءاللہ آج کے بعد نہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک دفعہ سچا کریں نا پلیز، ایک دفعہ سچا کریں۔ اگر ٹوٹ گیا تو کچھ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ کر لیں گے، لیکن ابھی تو سچا کریں نا۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار انشاءاللہ سچ بولوں گا، لیکن اندر پتہ ہے جو دل ہے نا وہ آپ کا کہتا ہو نہیں ایسے سب سٹوریاں سنا رہے ہیں۔ لیکن چلو میری سٹوریوں کی خاطر ایک دفعہ وعدہ کریں نا پلیز، سچ بولیں گے انشاءاللہ وعدہ۔ ایک کام یہ کر لیں، دوسرا پلیز وعدہ کریں نا سچا کریں کہ یار انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ نماز پڑھیں۔ پھر پکا وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ پڑھ۔ دیکھیں وعدہ اگر ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ میاں بہت اچھی ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ اللہ کے نبی